تو مسجد سہلا امام زمانہ کا گھر بنے گی، اور امام زمانہ کا جو کہہ لیجئے ایوان حکومت ہوگا، کہہ لیجئے خاص وہ مقام کے جہاں سے مولا فیصلے صادر کریں گے، وہ مسجد کوفہ ہوگی۔ تو دونوں باتیں کوفے کے اندر ہیں، مولا رہیں گے بھی کوفے میں اور حکومت کا نظام بھی چلائیں گے کوفے سے۔ تو آج نہیں تو کل سب کو کوفے جانا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جہاں امام وہاں غلام، امام اگر مدینے میں تو غلام مدینے میں، امام اگر مکے میں تو غلام مکے میں، اور اگر امام کوفے میں تو کیا رک جائیے گا کہ نہیں مولا ہمیں کوفہ پسند نہیں ہے، آپ جائیے کوفے میں، ہم تو رہیں گے مدینے میں؟ ہے کوئی جو غلام جرأت کرے؟ کوفے میں برائی ہوتی، چلیے ایک بات کو آسان کر لوں، کسی سرزمین پر اگر عذاب آ رہا ہو تو کبھی حجت خدا اس زمین پر قیام نہیں کرتے۔ تو کوفے میں انبیاء کا قیام بتاتا ہے، کوفے میں ائمہ کی محبت کا عنوان بتاتا ہے کہ خدا نے کوفے کو باقی علاقوں سے امتیاز عطا کیا ہے، اور اسی امتیاز میں مسجد سہلا، اور مسجد سہلا میں 7 مقامات، 4 مقامات انبیاء کے نام سے اور 3 مقامات ائمہ کے نام سے۔ ان میں سے ایک مقام کا حوالہ آج کی مجلس میں، وہ مقام بیت ادریس علیہ السلام ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو۔ ادریس اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں اتنی زیادہ عجیب و غریب سی باتیں ہیں کہ اگر وہ ساری باتیں ہیں ہم شروع کر دیں تو شاید یہ 5 مجلسیں ختم ہو جائیں گی، اتنی عجیب و غریب سی باتیں۔ لیکن بہرحال ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے کچھ تعارف پہلے کر لیں۔ ادریس کون ہیں، وہاں ان کا گھر کیسے، کوفے سے ادریس کا کیا تعلق ہے، اور یہ بات یاد رکھیں اگر گھر کوفے میں ہے تو ادریس کون ہوئے؟ کوفی۔ اللہ کے تیسرے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں 6 نمبر پر آپ کا اصل نام ہے اخنوخ، الف خ نون واو خ، کتاب توریت کا حوالہ، یا خنوق الف کے بغیر، کتاب توریت عبرانی زبان کا حوالہ۔ تو اللہ کے نبی کا نام کس کی اولاد کا؟ آپ اولاد یارد کی ہیں یا مہلائیل کی ہیں؟ جناب آدم کی اولادوں میں سے حضرت آدم کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت آدم کی طول عمر کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں، علماء اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ادریس پیدا ہو چکے تھے، اور حضرت ادریس نے جناب آدم کا زمانہ 108 برس تک پایا۔ حضرت آدم نے اپنی اولادوں میں 6ٹھی نسل دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ادریس، آپ کا لقب ادریس یا آپ کا نام ادریس، قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقامات ہیں کہ حضرت ادریس کا تذکرہ نام لے کر کیا گیا۔ اس طرح قرآن میں 2 مقامات میں ادریس نام آیا، ایسے کوفے میں آپ کے مکان کا حوالہ آل محمد کی زبان پر آیا۔ 2 مقام کون سے اور کیا عنوان تھا؟ آئیے، پہلا مقام سورہ مبارکہ مریم میں، آیت کے 2 الگ الگ، یعنی ایک کے بعد ایک، آیت نمبر 56 اور 57، آیت نمبر 56 اور 57۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ یاد کرو کتاب میں ادریس کو کہ ادریس انہ کان صدیقا نبیا، ادریس بڑے سچے نبی تھے خدا کے۔ اب پتا چلا نبیوں کو صدیق کہتے ہیں، تو کسی اور کے لیے لفظ استعمال کرتے ہوئے خیال کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب وہی ہو سکتا ہے جو انبیاء سے بلند ماں بادل ختم الانبیاء ہو، اسے اکبر کہہ کے یاد کریں، صدیق، انہ کان صدیقا نبیا، آپ نبی بھی تھے صدیق بھی تھے۔ اس کے بعد ورفعناہ مکانا علیا، ہم نے انہیں اٹھا لیا، رفعناہ مکانا علیا، بلند مقام کی طرف۔ 4 انبیاء ایسے ہیں جو ابھی حیات ہیں، جن کی موت کی تصدیق نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نبی ہے جناب ادریس۔ ادریس کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ ادریس کے لفظ کا ترجمہ ہے بہت زیادہ درس دینے والا۔ عجیب بات، حضرت ادریس 72 زبانوں میں درس دیا کرتے تھے۔ میں سوچتا ہوں اتنی زبانیں سننے والے کہاں سے؟ اصل بات پڑھے محمد والے محمد۔
مسلمان اگر ادریس کو پہچان لیتے تو فخر ادریس مصطفیٰ سمجھ میں آ جاتے. کا تذکرہ دوسرا مقام قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں آیت کا نشان 85 ہے. خدا نے اعلان کیا اسماعیل و ادریس کل من الصابرین. اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ سب کے سب انبیاء صابرین میں سے تھے. تو پتا چلا صابر ادریس فرشتہ آپ کی خدمت میں عتاب شدہ آیا اور آپ نے 3 دن ساری رات نمازیں پڑھی، 3 دن سارا دن روزہ رکھا، نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ آرام کیا اور اس کی مغفرت کی دعا مانگی. اور خدا نے حضرت ادریس کے اتنے سارے 3 دن کے روزے اور نمازوں کے صدقے میں فرشتے کے عتاب کو بخش دیا. میں حیران ہوں، ادریس جیسا پیغمبر 3 دن روزہ رکھے، 3 راتوں میں خدا کے سجدے کرے، تب ایک فرشتے کو بخشوائے. اور اگر آئے گہوارہ حسین کے پاس ہو یا فطرس ہو یا تینوں الگ الگ فرشتے ہوں یا ایک نام یا ایک فرشتے کے 3 نام، بہرحال اتنا کافی تھا کہ گہوارہ حسین سے مس ہوا اور خدا نے بغیر کسی دعا کی درخواست کے، بغیر کسی سجدہ حسین کے، بغیر کسی صوم سید الشہداء کے، خدا نے ایسے بخشا کہ فرشتہ بھی ناز کرتا ہوا چلا. میں کہتا ہوں کبھی کبھی اترانا بھی اچھا لگتا ہے. کبھی کبھی اترانا بھی، ترانا اچھا لگے وہ اور موضوع ہے آج کا. سلوات پڑھے وہ. ترانا الگ ہے، اترانا الگ ہے. تو کبھی کبھی اترانا بھی اچھا لگتا ہے. اللہ اکبر. جیسے اس جملے کو سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے. جیسے عمر ابن عبد ود کا سر کاٹ کر امیر کائنات چلے، دیکھنے والے یہ سمجھے کہ آج تو علی کے چلنے میں تکبر آ گیا. جا کے شکایت کر دی پیغمبر سے، آج تو علی متکبر ہو گئے. اللہ کے رسول نے بجائے اس کے کہ علی کو بلاتے سمجھاتے کہ بھائی تکبر نہ کیا کرو، اچھی بات نہیں ہے، کافر کا سر کاٹ کے لائے ہو، سر جھکا کے چلو. ارشاد فرمائے اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ جنت کے جوانوں کے سردار جنت کے باغات میں کیسے ٹہلا کریں گے، ادریس کے پاس علم فلکیات بھی، پہلا انسان جس نے میتھمیٹکس ایجاد کی ہے ادریس ہے. علم حساب بھی، علم نجوم بھی، نجوم، فلکیات اور حساب، یہ سارے علوم، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت نوح تک جتنے علوم پہنچے ہیں ان سب کے اول شخص جناب ادریس علیہ السلام، حضرت آدم کے وارث، اللہ کے عظیم پیغمبر. یہ کوفے کہاں سے پہنچ گئے؟ ہمیں تو معلوم بھی نہ ہوتا کہ کوفے میں انبیاء بھی آئے تھے. تو احسان ہے آل محمد کا، اور احسان ہے آل محمد کے مکتب کے ان علماء کا جن کے علم کی برکتیں آج ہم بطور خیرات لوٹ کے لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. آغا بحر العلوم علی اللہ مقامہ آپ کا نگرانی محمد مہدی ہے. کوفے کی اکثر زیارتوں میں آپ کا ہی ایک انکشاف ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات. تو مسجد سیلا میں جائیے، آج تو آپ کو مکان ملتا ہے. مکان اب نہیں ہے، ایک چھوٹا سا محراب نما علاقہ ہے. اسے کہتے ہیں کہ مقام ادریس یا مقام بیت ادریس. حضرت ادریس وہاں رہتے تھے جہاں آج مسجد سیلا ہے. اور آئیے کوفے کی شان انبیاء کے حوالے سے تو آپ تک پہنچ رہی ہے. آدم کا حوالہ آ گیا، نوح کا حوالہ آ گیا، اور بیچ میں عظیم پیغمبر. کوفہ اس زمانے میں علمی مرکز اتنا بلند تھا کہ روئے زمین پر کہیں قلم استعمال نہیں ہوتا تھا. پہلی مرتبہ قلم میڈ بائی کوفہ. پہلی مرتبہ لباس کے سینے کے لیے سوئی کا استعمال کوفے سے چلا ہے. مثال دیتا ہوں کی خدمت میں، جیسے نیشا پور امام رضا علیہ السلام کی آمد. آپ بتائیں ایمانداری سے، 8ویں امام مدینہ منورہ سے اور خراسان تک کتنے شہروں سے گزرے؟ چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے، بستیوں سے گزرے، قریوں سے گزرے. کسی ایک میں کوئی اور مقام ملا،
کہ جہاں اتنے سارے طالب علم احادیث کے موجود ہوں جو قلم لے کر اور کرتاس لے کر حدیث لکھنا چاہتے ہو، صرف نیشاپور. تو کبھی کبھی ہم بعض شہروں کو پہچانتے نہیں ہیں. کیا اہمیت ہے نیشاپور کی؟ ہاں، قوم کی بات ہو، تہران کی بات ہو، مشہد کی بات ہو، مثال کے طور پر آج کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں نیشاپور دنیا کا بڑا مرکز علم ہے کہ ایک وقت میں 1 لاکھ سے زیادہ طلباء اس یونیورسٹی میں علم حاصل کر رہے تھے جہاں امام رضا علیہ السلام پہنچے. 72 زبانوں کا عالم، مدرس، پہلا شخص معلم جناب ادریس کوفے میں. اور اب آئیے کوفے کی فضیلت کے بارے میں 2 روایت آپ کی خدمت میں. اور ایک روایت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے لے لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام نے اس روایت کو اپنے جد سے یہاں تک کہ مولا کائنات سے اس کو منسوب کیا، بالکل جیسے سلسلۃ الذہب بیان کیا گیا. فرماتے میرے جد مولا کائنات ارشاد فرماتے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ قصور من الجنت فی الارض، روئے زمین پر جنت کے 4 محل ہیں. روئے زمین پر جنت کے 4 محل، قصر ہیں. پہلا قصر مسجد حرام ہے، دوسرا قصر مسجد نبوی ہے، تیسرا قصر مسجد بیت المقدس ہے، اور چوتھا قصر مسجد کوفہ ہے. اور جب لفظ قصر آپ کی خدمت میں آ گیا تو یہ اشارہ بیان کر دوں کہ کوفہ روئے زمین کا تیسرا شہر ہے کہ جہاں آغا سیستانی کے فتوے کی روشنی میں پورے شہر میں مومن کو نماز پوری پڑھنے کا اختیار ہے. لیکن ادریس علیہ السلام سابقہ مراج عظام آغا خوئی اور آغا خمینی یہ مسجد کوفہ کی حد تک اختیار کو محدود سمجھتے ہیں، مگر اس دور کے مرجع خاص آغا سیستانی پورے شہر کوفہ میں یہ جملہ بڑا کام آتا ہے. جب کوئی مسجد سہلہ میں پہنچے اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے جاننا پڑتا کہ مسجد سہلہ میں نماز پوری پڑھنی ہے کہ قصر پڑھنی ہے. تو آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے نماز پوری پڑھنی اختیار ہے. عجیب ہے جملہ. کربلائے معلیٰ میں یہ اختیار بہت محدود ہے آغا سیستانی کے فتوے کی روشنی میں. اتنا محدود ہے کہ قبر سرکار سید الشہداء کے چاروں طرف 11.5 میٹر کے ایریے کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے تو قصر اور پوری پڑھنے کا اختیار ہے. پوری کربلا میں نہیں، پورے حرم سرکار سید الشہداء میں نہیں، مولا عباس کے حرم میں نہیں. اس کی بات کر رہا ہوں مسافر کی. مسافر وہ اس کی شرعی ذمہ داری 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت پر مکمل کرنا ہو، یعنی 10 دن سے اس کا قیام کم ہو کسی ایک شہر میں. اس اعتبار سے کوفے کی عجیب شان کہ ہے قصر جنت کوفے میں اور نماز پوری ہے کوفے میں. اللہ پڑھے محمد علیہ محمد. ہے قصر جنت کوفے میں اور نماز پوری ہے مومن کی کوفے میں. تو کوفہ تو ایسا لگا مجھے جیسے اپنا گھر ہو کہ اپنے گھر میں انسان نماز پوری پڑھتا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے، مجھے پورا اندازہ ہے کہ آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں گے اور میں کل بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ آج یہ 5ویں گفتگو آپ کی خدمت میں ہو رہی ہے. تو سوال اگر ذہن میں آتے ہیں تو اسے لکھ کر کاؤنٹر پر دے دیجئے. اگر ہمارے عنوان کے مطابق ہوئے اور سب کے لیے اس کا جواب فائدے مند ہوا تو ممبر سے بیان کر دوں. اشارہ کر دوں کہ آخر اشرے تک پہنچتے پہنچتے وہ خطبہ بھی آ جائے گا جو آپ کے ذہن میں شاید آ رہا ہوگا. خطبہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ. کوفے کی شان ایک اور روایت سن لیجیے. ارشاد فرماتے ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اِنَّ لِلَّهِ حَرَمًا، ایک حرم اللہ کا ہے، وہ حرم مکۃ المکرمہ ہے. وَلِلرَّسُولِ وَهُوَ الْمَدِينَةُ، اور ایک حرم رسول خدا کا ہے، وہ حرم مدینہ منورہ ہے. اور ایک حرم امیر المومنین کا ہے، وہ کوفہ ہے. بعض روایات میں مسجد کوفہ، بعض روایات میں پورا کوفہ امام کا حرم ہے. عجیب بات ہے، امام کا مشہد الگ ہے. مشہد کو بدل دیتا ہوں، امام کا مدفن الگ ہے، امام کا حرم الگ ہے. نجف جائیے، نماز پڑھیں گے آپ قصر. کوفے آئیے،
نماز پڑھیں گے آپ پوری، کیونکہ ابھی تک شاید مراج اسلام کے نزدیک نجف اور کوفہ اس مقام پر نہیں پہنچے، اس مقام پر اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ یا علی کوفان کوفان، ایک دن ایسا آئے گا جب دونوں ایک شہر بن جائیں گے، تو شاید جب اس دور کے مراجے کا فتویٰ تبدیل ہو جائے گا۔ ابھی نجف کی بلدیہ الگ ہے اور کوفے کی بلدیہ الگ ہے۔ البتہ بعض درمیان کی زیارتوں میں اختلاف ہے کہ یہ ادھر شمار کی جائے، جیسے مسجد حنانہ، اس شمار نجف میں کی جائے یا کوفے میں کی جائے، خیر وہ الگ موضوع۔ ہمارا موضوع کوفے کی عظمت، تو 4 حرم، اللہ کا حرم مکہ المکرمہ، رسول خدا کا حرم مدینہ منورہ، مولا کائنات کا حرم شہر کوفہ، اور چوتھا حرم فرماتے ہم آل محمد کا حرم شہر مقدس قم، کہ مکہ سے مدینہ اور کوفے سے قم، ایک علمی مرکز کا حوالہ ایک علمی مرکز کے حوالے کے ساتھ۔ کوفے کی عظمت تو آپ کی خدمت میں ایک روایت اور، یہ روایت بڑی عجیب سی ہے۔ حبہ الارانی کہتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات کی خدمت میں عرض کی، مولا میں نے زاد راہ تیار کیا اور سواری تیار کر لی ہے، یعنی گاڑی تیار ہے اور ساتھ میں راستے کا کھانا پینا سب تیار ہے، میں جا رہا ہوں مسجد بیت المقدس کی زیارت کے لیے۔ عجیب روایت۔ امام فرماتے ہیں، کافی طویل روایت ہے، کچھ آج بیان کروں، کچھ ہو سکتا ہے کل پرسوں بیان کروں۔ فرماتے ہیں کل زادک، اپنا زادرہ یہی کھا لو، وبع راحلتک، اور اپنی سواری کے جانور کو بیچ دو، مسجد بیت المقدس سے افضل مسجد کوفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مولا کائنات نے ایسے شخص کو روکا جو جا رہا ہے مسجد بیت المقدس، سواری تیار کر چکا، زاد راہ تیار کر چکا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ نہیں، بیچ دو سواری کو۔ آپ کو تو اندازہ ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، محاورہ بڑا عجیب سا ہے، بہرحال کیا کیا جائے کہ جناب اگر ہمیں خدا نصیب کرے مدینے میں رہنا تو ہم آہستہ آہستہ مدینے کو سمجھیں گے گھر کی بات ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، بالکل جیسے کوئی مدینے کے حرم کے باہر کھڑے ہو کر داتا گنج بخش کے دربار میں تو التماس کرے۔ یہ مولا کائنات کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بیت المقدس جانے کی صلوات پڑھے محمد چلیے آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے کہ صرف کوفہ نہیں، کوفے کے افراد، اور کوفے کے افراد میں ایسے ممتاز افراد کہ جن کی شان کو تاریخ نے ایسے بیان کیا کہ شہدائے کربلا میں عظیم افراد تھے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کچھ نام تو آپ کی خدمت میں آ چکے، اور ایک نام آپ کی خدمت میں آج، قبیلے بنی اسد کا سلسلہ تو آپ کو معلوم ہے۔ بنی اسد کی ایک شاخ ہے، ایک خاندان ہے، سیداوی کہلاتا ہے۔ سیداوی ایک لفظ ہے اور ایک لفظ ہے سائدی، دونوں میں فرق ہے۔ ابو سمامہ سائدی ہیں، سیداوی نہیں ہیں، سیداوی الگ ہے۔ میں بہت تلاش کرتا رہا ناموں کے حوالے سے، کل بھی آپ کی خدمت میں 2 نام لیے تھے۔ ایک نام شوذب لیا تھا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، اور ایک نام آپ کی خدمت میں لیا تھا عابس۔ اس خیال سے دوبارہ پڑھ رہا ہوں جس ترجمے کو، شاید آپ میں سے کوئی اپنے گھروں میں ناموں کا انتخاب کرنا چاہے تو گھبرا کے انتخاب نہ کرے، سمجھ کے انتخاب کرے۔ عابس کہتے ہیں شیر کو، عابس کہتے ہیں شیر کے تیور کو، جس میں کل ترجمہ میں نے آپ سے کہا کہ اس کے چہرے پر غصے کے آثار ہوں۔ غصے کے آثار کا مطلب غصہ بر نہیں، بلکہ شیر تو ہوتا ہی شیر ہے۔ شیر صبح دیکھیے تو شیر رہتا ہے، شام دیکھیے تو شیر رہتا ہے۔ اب شیر کے چہرے کو گوسفند کے چہرے کی طرح تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو اب ترجمہ یہ مت کیجئے غصہ کرنے والا، ترجمہ کیجئے کہ جو شیر کے تیور رکھتا ہو اسے عابس کہتے ہیں، اور جس کو دیکھ کر شیر بھی بھاگ جائیں اسے عباس کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے دوبارہ ترجمہ کر دیا آپ کی خدمت میں کہ عابس بن ابی شبیب الشاکری، شبیب کہتے شباب کو، خیر ابھی نام رکھیں شبیب، ترجمہ شباب ہوگا، جوان۔ شبیب حیدر، حیدر کا جوان، شبیب حسین، حسین کا جوان، رکھے نام، گوگل سے پوچھتے ہیں۔
ارے ہم سے پوچھ لیجیے، گوگل تو نہیں ہے، خیر وہ الگ بات ہے۔ اور نام شودب کا ترجمہ کیا ہے؟ شودب کہتے ہیں طویل القامت کو، اونچے قد والا، حسن الخلق، جس کا اخلاق بڑا اچھا ہو۔ شوذب کہتے ہیں جس کا جمال بھی اچھا ہو، تو چہرے پہ جمال ہو، کردار میں اخلاق ہو، قد میں طولانیت ہو، اسے شوذب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین کے ناصروں کے غلاموں میں شوذب ہیں، یہ عابس کے غلام تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے ان کا نام ہے قیس بن مصاہر سیداوی۔ گرچہ قبیلے بنی اسد کے خاندان سیداوی سے 4 لوگ کربلا میں شہید ہوئے، ان 4 میں 2 باپ بیٹے نہیں بلکہ مالک اور غلام، اور 2 الگ الگ۔ اب باپ بیٹے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال غلام جب آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں ہوتے تھے تو وہ بیٹوں کی طرح رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو عمرو کنیت ہے ان کی، اور اس میں گرامی خالد بن عمرو الاسدی السیداوی، یہ الگ سے ہیں، یہ جو کربلا کے شہداء میں شامل قبیلہ سیداوی سے، بنی اسد کی شاخ۔ ان کا غلام سعد، یہ دونوں حضرات اور ان کے ساتھ تقریباً 6 افراد اور ہیں۔ بعض نے لکھا کہ 3 اور ہیں، بعض نے لکھا کہ 6 افراد اور ہیں۔ یہ سب کے سب 2 باپ بیٹے، عائز بن مجمع اور خود مجمع بن عبداللہ۔ اس کے علاوہ وہ شخصیت جو نافع کے بیٹوں میں شامل کیے گئے، جناب کامل، جناب ترماح بن عدی۔ یہ افراد کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ افراد وہ تھے کہ جو اس وقت امام سے آگے ملے جب امام کو لشکر حر نے گھیر لیا تھا۔ یہ 6 افراد یا 8 افراد اس وقت آگے ملے جب امام کے لشکر کو حر نے گھیر لیا۔ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام کے لشکر کو حر نے کب روکا؟ ذی الحج کی 27 تاریخ کو۔ یہ 2 محرم جب سنتے ہیں نا، یہ 2 محرم تو کربلا میں ورود کا مسئلہ ہے، لشکر حر کی آمد کا مسئلہ نہیں ہے۔ کربلا آتے آتے حر کے لشکر کے ساتھ 5 دن امام نے گزارے۔ اب ممکن ہی 28 کو آئے ہوں، 29 کو آئے ہوں، لیکن ان کے لیے امام نے حر کو جنگ کی دھمکی دی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جملہ بڑا عجیب ہے۔ جب یہ 6 افراد یا 8 افراد امام کے پاس آئے، امام کے لشکر میں شامل ہونے کے، سب کے سب کوفی ہیں، آئے تو حر آڑے آ گیا کہ میں ان افراد کو آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ آپ کے ساتھ نہیں آئے مکے سے، یہ آپ کے لشکر میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا اگر یہ آ ہی گئے ہیں تو اب انہیں ہم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر تم نے مزاحمت کی تو پھر جنگ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کوفے والوں کی محبت دیکھیے، امام فرماتے اگر یہ آ ہی گئے ہیں تو انہیں ہم تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ حر نے مصلحت سمجھی، یوں کہہ لیجئے یا خدا کے حجت کا روب ایسا ہے کہ اگر جملہ کہہ دیں تو زمین و آسمان لرز جائیں۔ اور تو کیا ہے، یہ 6 یا 8 افراد امام کے ساتھ شامل ہوئے اس موقع پر۔ اور اب آئیے 2 شخصیات میں آ گئیں قبیلہ سیداوی کی، اور اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ابو موسیٰ ہیں، موقع بن عمرو، یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں شامل ہیں۔ البتہ ان کے بارے میں وضاحت نہیں ملتی، لیکن نام کتنا حسین، موقع، اس کو توقیع کر دیا گیا ہو، دستخط شدہ۔ کبھی اگر نام کا انتخاب کیجئے تو کربلا کے شہیدوں میں موقع بھی شامل ہیں، میم واو قاف عین۔ آئیے آج کی حد تک بات کو ایک شخصیت میں لاتے ہوئے ہفتے میں صحیح پر آتے ہیں۔ سوچ کر تو آیا تھا کہ حضرت قیس بن مصاہر سیداوی کے پورے حالات پڑھوں، شاید کچھ حالات آج رہ جائیں گے۔ قیس، بہت تلاش کیا قیس کے معنی کیا ہے۔ قیس کے معنی ہے مضبوطی، قیس کے معنی ہے سختی، قیس کے معنی ہے قیاس کرنے والا انسان جو کسی پر کسی کا مقایسہ کرے۔ قیس، آپ یہ نام جانتے ہیں، حضرت رباب سلام اللہ علیہ کے والد کے